بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ کربلا کے بارے میں تو آپ سبھی واقف ہیں۔ حضرت غازی عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ کیسے حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر پہنچے اور مشق بھر لی، پھر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ فرات کے کنارے حضرت غازی عباس علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ حضرت عباس علیہ السلام نے یزیدی فوج سے کیا فرمایا اور یزیدی لشکر نے حضرت عباس علیہ السلام کو کیا کہہ کر پانی سے انکار کیا؟ حضرت غازی عباس علیہ السلام کے فرات پر پہنچنے کے بعد کا پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ میدان کربلا سارے بہادر شہادت کا جام نوش فرما چکے تھے۔ خیموں میں پیاس کی شدت سے بچے پانی پانی کی صدائیں دے رہے تھے۔ ان کے پیاس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے حضرت غازی عباس علیہ السلام فرات پر پہنچے۔ سامنے تقریباً 4000 کا لشکر تھا جو عمر ابن سعد نے تعینات کیا تھا تاکہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز پانی نہ بھر سکیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے تجھے پیغام بھیجا ہے کہ تم لوگوں نے ان کے اصحاب، بھائیوں اور چچا کے بیٹوں کو شہید کر دیا۔ اب وہ خیموں میں اپنے گھر والوں اور معصوم بچوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے ہیں۔ پیاس نے ان کے دلوں کو آگ لگا دی ہے۔ انہیں تھوڑا پانی پلا دو ورنہ ان کے بچے پیاس سے مر جائیں گے۔ تو عمر ابن سعد جو کہ اس وقت فرات پر موجود تھا، حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، اے فرزند ابو تراب، اپنے بھائی سے جا کر کہہ دو اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے اور اس پر ہمارا قبضہ ہو تب بھی ہم تمہیں ایک بھی قطرہ پانی نہیں دیں گے حتیٰ کہ تم یزید کی بیعت نہ کر لو۔ حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ آئے۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو سارے بچے پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر حضرت عباس علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ غازی عباس علیہ السلام نے ان بچوں کو سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ بعد میں وہ کھڑے ہوئے اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، آقا کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بھائی عباس، میرے لشکر کے علم بردار، اگر تم چلے گئے تو میرا لشکر بکھر جائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، میری جان آپ پر قربان ہو، دنیا کی زندگی سے اب میرا دل بھر چکا ہے، اب میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے یہ کہا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ سے فرمایا، میرے بھائی عباس، تم صرف ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ اور یاد رکھنا جنگ نہ کرنا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور حضرت عباس علیہ السلام فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ فرات کے کنارے تقریباً 4000 کا لشکر تیر، نیزے اور تلواروں کے ساتھ تعینات تھا۔ جب ایک شخص نے حضرت عباس علیہ السلام کو فرات کی طرف روانہ دیکھا تو خوف اور دہشت سے دوڑتا ہوا عمر ابن سعد کے خیمے میں آ پہنچا۔ کانپتے ہوئے کہتا ہے، عباس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر ابن سعد اور شمر ملعون ڈر کے مارے کانپنے لگ گئے اور مشکل سے آواز نکال کر اس سے پوچھتے ہیں، کیا عباس ہماری طرف آ رہے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے، نہیں، فرات کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان کو کچھ راحت ملتی ہے اور شمر ملعون نے کہا کہ اگر عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں تو وہ پانی بھر لے گا، ہمارے سپاہی کیا کر رہے ہیں؟ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں نے 4000 سپاہی عمر ابن حجاج کی کمان میں فرات پر تعینات کر دیے ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام فرات پر تیزی سے پہنچے۔ یہاں 4000 کا لشکر تیروں کے ساتھ تیار تھا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ آور ہوا۔ تیروں کی بارش میں حضرت عباس علیہ السلام آسانی سے نکل گئے۔ دوستو، یہ تو صرف 4000 تھے جو کہ میرے مولا حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے کچھ نہ تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بہادری سے
بنا رکے تیزی سے فرات کی طرف جا رہے تھے تو ان میں سے ایک سپاہی گھوڑے پر سوار تلوار نکالے حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جسے غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وار میں دھول چٹا دی۔ حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے قریب پہنچے تو پورا لشکر ایسے بھاگنے لگا جیسے کسی مدو مکھی کے چھتے سے مکھیاں بھاگتی ہیں۔ پورا لشکر 4000 سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے خوف سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ کوئی بھی حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لڑنے کے لیے آتا تو حضرت عباس علیہ السلام پہلے اسے کچھ نہ کرتے۔ اگر وہ وار کرتا تو حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم اس وار سے بچ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کرتے ہوئے آنکھوں میں ایک رعب کو لیتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے۔ جب حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرات کے کنارے پہنچ گئے، وہ نیچے بیٹھ کر دونوں ہاتھ مبارک کو فرات کے پانی میں ڈال کر پانی نکال کر جب وہ پانی حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں کے قریب کیا تو آپ نے تصور کیا کہ وہاں سب پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام پیاسے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیاسے ہیں۔ ان کی پیاس کو دیکھتے ہوئے میں پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا پانی واپس فرات میں ڈال دیا اور مشک نکال کر بڑھنے لگے اور تشنہ لب مشک بھر کر فرات سے باہر آئے۔ واپسی پر دشمن نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورقہ جہنمی نے خیمہ کی اوٹ سے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب ماری۔ آپ علیہ السلام کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار ایک ہاتھ میں لی اور مشک اپنے منہ میں پکڑ لی اور دشمن سے جنگ جاری رکھی۔ اسی اثناء میں ایک درخت کی اوٹ میں گھات لگائے۔ حکیم بن طائی سنبسی نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد جب حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے تو پھر بھی حضرت عباس علیہ السلام مشک اپنے دانتوں میں لیے ہوئے خیموں کی طرف روانہ تھے۔ جب ایک تیر اس مشک پر آ لگا اور مشک سے سارا پانی بہہ گیا تو حضرت عباس علیہ السلام رک گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام پر تیروں کی بارش ہو گئی اور ایک غرض حضرت عباس علیہ السلام کے سر پر مارا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔